بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15 جماعت دہم مطالعہ پاکستان، باب نمبر 7 پاکستان کے خارجہ تعلقات۔ آج ہم ایک نئے یونٹ کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے ہوگا۔ پچھلا جو یونٹ ہم مکمل کر چکے ہیں وہ تھا تاریخ پاکستان 2، جس میں ہم نے تاریخ پاکستان کو مکمل کیا ہے۔ اب ہم پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے اس چیپٹر میں پڑھیں گے، یعنی فورن ریلیشن آف پاکستان، اس پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو خارجہ تعلقات کے حوالے سے چند معلوماتی باتیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں، شاید ہمیں اس حوالے سے کہ خارجہ تعلقات کیا چیز ہوتے ہیں اور کتنے ایک ملک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم چند باتیں کر لیتے ہیں۔ خارجہ تعلقات میں آگے ہم پڑھیں گے فورن پالیسی بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ وہ ہم فورن پالیسی کو آگے شروع کرنے والے ہیں، اس کے مقاصد بھی بیان کریں گے، لیکن تھوڑا سا خارجہ تعلقات پر سرسری نظر ڈال لیتے ہیں۔ کوئی بھی ملک جب کسی ملک سے تعلق قائم کرتا ہے تو اس میں چند چیزوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ تعلقات پر اثر انداز ہوتی ہیں اور تعلقات کی بہتری یا ناکامی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ پہلی جو چیز ہے وہ ملک کے ساتھ لگنے والی سرحدات ہوتی ہیں کہ آپ کے ملک کے ساتھ کس ملک کی سرحدات لگ رہی ہیں۔ جو ملک آپ کا پڑوسی ہے، آپ کے ملک کے ساتھ اس کی سرحد لگ رہی ہے، اس کے ساتھ بہتر تعلقات ایک ملک کی ترقی کے لیے بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور حقیقی معنوں میں اگر ہم دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی فہرست نکالیں تو ہمیں 90% ممالک جو ترقی میں بہت آگے جا چکے ہیں وہ ہیں جو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر چکے ہیں اور ان پر قائم دائم ہیں۔ دوسری جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کسی تنظیم سے آپ وابستہ ہوں اور اس تنظیم میں جو ممالک شامل ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات قائم ہو جائیں، تو کوئی بھی تنظیم جو بنتی ہے وہ ترقی اور بہتری کے حوالے سے بنتی ہے، تو اس میں جو ممبر ممالک ہوتے ہیں ان کے ساتھ بہتر تعلق ہی آپ کو حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتا ہے۔ یعنی ان تنظیموں میں ہم دیکھتے ہیں OIC ہے، اقتصادی ترقی کی تنظیم ہے جو کہ ترکی، ایران، پاکستان اور وسطی ایشیا کے ممالک کے درمیان جو وہ قائم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ 7 تنظیمیں جس میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، یعنی جو جنوبی ایشیا کے ممالک ہیں تقریباً وہ اس میں شامل ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے آپ کی خارجہ جو ہے پالیسی کو جب آپ بناتے ہیں تو اس میں آپ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں، تعلقات میں آپ اس چیز کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ جس تنظیم میں ہیں ان تنظیم کے اندر جو ممالک شامل ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات کس طرح ہیں۔ اگر آپ کے تعلقات ان کے ساتھ بہتر ہیں تو اس تنظیم سے آپ بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہوتی ہے وہ آپ کا نظریہ یا مذہب ہوتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ جو آپ کے مذہب والے ہیں، آپ کے مذہب میں شامل ممالک ہیں، ان کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ تعلق قائم ہونا
یہ آپ کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. جیسے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اس کا دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلق اس کو ترقی کی منازل اور ترقی کی راہوں پر گامزن کر سکتا ہے. چوتھی جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، جو مادی طور پر ٹیکنالوجی کے حوالے سے ترقی کر چکے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا بہتر تعلق قائم ہو جانا اور ان کے ساتھ بہتر ریلیشن قائم ہو جانا وہ آپ کو ترقی دے سکتا ہے. جیسے برطانیہ ہے، امریکہ ہے، جاپان ہے وغیرہ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں خارجہ تعلقات کو قائم کرنے کے حوالے سے جو سامنے رکھی جاتی ہیں، اور ان کو جب ہم سامنے رکھ کر یہ چیزیں کرتے ہیں تو اس حوالے سے ہم ترقی کر جاتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، اس طرح نہیں کر پاتے، تو پھر ہم ایک بہتر ملک ثابت نہیں ہو سکتے. ہم ترقی کی راہ میں پیچھے رہ جاتے ہیں، ترقی پذیر بھی نہیں رہتے، بلکہ ہم ایک پسماندہ ملک بن جاتے ہیں. اگر ہمارے تعلقات ان جو 4 باتیں بتائی گئی ہیں ان حوالوں سے ہم کمزوری کا شکار ہو جائیں اور ہم اپنے تعلقات جو ہیں اس حوالے سے قائم نہ کر پائیں، تو پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آئیے اب ہم پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں کہ پاکستان کی جو دائیں بائیں ممالک ہیں وہ کون سے ہیں. تو ہم اگر دیکھیں تو پاکستان بر اعظم ایشیا کے جنوب میں واقع ہے، جو کہ زرخیز زمین، پہاڑوں، دریاؤں اور خوبصورت وادیوں کا ملک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دائیں بائیں کون سے ممالک ہیں، کون سے ملک اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی سرحدات لگتی ہیں. تو پاکستان کی مشرقی سرحد بھارت کے ساتھ لگتی ہے. پاکستان کے مشرق میں ٹوٹلی بھارت ہے، یعنی پوری مشرقی سائڈ پاکستان کی یہ انڈیا کے ساتھ لگتی ہے، اور یہ چلتے چلتے پاکستان کے شمال تک بھی چلی جاتی ہے. یعنی مشرق سے شروع ہوتی ہے اور مشرق پورا، اس کے بعد شمال، یعنی شمال مشرق تک چلی جاتی ہے، مشرق سے شمال تک. اب ہم جب شمال میں جاتے ہیں تو شمال میں ہماری سرحد چائنا کے ساتھ بھی لگ جاتی ہے. یہ بہت تھوڑی سی جگہ ہے جہاں پر ہم چائنا کو ٹچ کرتے ہیں. تو بہرحال چائنا ہمارا ہمسایہ ملک ہے جو ہمارے شمال میں واقع ہے. اب ہم آتے ہیں مغرب کی طرف. تو مغربی سرحد جو ہے ہماری، اس کا زیادہ حصہ جو ہمارا ہے وہ افغانستان کے ساتھ ملتا ہے. زیادہ لمبی سرحد جو ہماری ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے. اس کے بعد آگے ایران آتا ہے، ایران سے بھی ہماری سرحد ملتی ہے، یہ بھی مغربی سرحد ہی کے اندر آتا ہے. جبکہ جنوب جو ہے ہمارا وہ ایک سمندری ایریا ہے، سمندر کا ایریا ہے جس کو ہم بحیرہ عرب کہتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے محل وقوع تھا پاکستان کا، کہ پاکستان کے دائیں بائیں شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں کون سے ممالک واقع ہیں. تو اس کو ہم نے بیان کیا ہے. اب ہم آتے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی کی طرف، یعنی پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ خارجہ پالیسی کیا چیز ہوتی ہے، اس کے بعد ہم اس کے مقاصد بیان کریں گے. خارجہ پالیسی کیوں بنائی جاتی ہے، اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں جن کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی ترتیب دی جاتی ہے. تو اس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک ریاست دوسری ریاستوں سے تعلق کے قیام میں کچھ بنیادی باتوں کو اور کچھ بنیادی چیزوں کو پیش نظر رکھتی ہے. اس حوالے سے جو
پالیسی بنتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ یہ خارجہ پالیسی کی ہم سمپل سی تعریف کرتے ہیں کہ کچھ بنیادی اصولوں اور مقاصد کو سامنے رکھ کر جو پالیسی ترتیب دی جاتی ہے اسے خارجہ پالیسی کہتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم خارجہ پالیسی جو ہے، جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ تو ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو 4 مقاصد ہم نے بیان کیے ہیں۔ تقریباً یہی مقاصد ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے بہت اس کو ہم تبدیلی کے ساتھ بیان کر لیتے ہیں۔ ہر ملک اپنی خارجہ پالیسی انہی بنیادوں پر ترتیب دیتا ہے۔ تو سب سے بنیادی جو چیز ہوتی ہے وہ علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم اور بنیادی مقصد ملک کی سرحدوں، آزادی اور خود مختاری کی حفاظت کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ خارجہ پالیسی کا اہم ترین مقصد ہے۔ پاکستان جب دنیا کے نقشے پر ابھرا، یعنی مارز وجود میں آیا، تو سب سے پہلی جو اس کی چیز تھی، بنیادی چیز تھی، وہ اس کی سلامتی اور تحفظ کا مناسب بندوبست کرنا تھا۔ لہذا پاکستان نے ملکی سلامتی کو خارجہ پالیسی کی بنیاد بنایا اور بیرون ممالک کے ساتھ تعلقات میں قومی سلامتی کو ہمیشہ اہمیت دی، کیونکہ قومی سلامتی جو ہوتی ہے یہ ہی بنیادی چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ اس چیز کو سامنے رکھ کر پالیسی ترتیب دیں گے تو یہ ایک بہتر پالیسی ہوگی۔ آج بھی پاکستان کی خارجہ پالیسی میں قومی سلامتی بنیادی نصب العین ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے اسی بنیاد پر کرتا ہے۔ پاکستان دوسرے ممالک کی علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے اور دوسرے ممالک سے بھی یہی توقع رکھتا ہے کہ وہ بھی پاکستان کی قومی سلامتی کا احترام کریں، چونکہ یہ بنیادی چیز ہے۔ اگر پاکستان دوسرے ممالک کی سلامتی کا احترام کرتا ہے تو دوسرے ممالک جن کے ساتھ پاکستان اپنی پالیسی بناتا ہے، خارجہ پالیسی، ان کو بھی یہ اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی پاکستان کی سالمیت کا احترام کریں اور اسی سالمیت کی جو ہے وہ پیش نظر اپنی پالیسی ترتیب دیں۔ اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا ہے نظریاتی مقاصد۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جہاں پر اس کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت ایک اہم چیز ہے، اور اس کے بغیر پاکستان جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا۔ جب تک پاکستان کی علاقائی خود مختاری اور سالمیت کا تحفظ نہیں ہوگا تب تک ہم پاکستان کو ایک مستحکم ملک نہیں قرار دے سکتے۔ لہٰذا یہی چیز ہماری خارجہ پالیسی کا حصہ ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ نظریاتی مقاصد ہے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جو نظریہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا۔ پہلے نظریہ تھا اور نظریہ کی بنیاد پر ایک بہت بڑی تحریک چلائی گئی، بہت بڑی قربانی دی گئی، ایک بہت بڑی ہجرت ہوئی، لوگوں نے اپنے گھر بار، وطن اور ہر چیز قربان کی اور پاکستان کی طرف وہ آئے اور پاکستان کو اپنا وطن تسلیم کیا، پاکستان کے ساتھ انہوں نے محبت کی۔ تو یہ ساری چیزیں تھی ایک نظریہ کے حوالے سے، اور وہ نظریہ جو تھا وہ اسلام تھا، چونکہ پاکستان جس نظریے کے تحت حاصل ہوا وہ اسلام تھا۔ تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم مقصد جو ہے وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا تحفظ ہے۔ جس طرح ہماری فزیکل جو سرحدات ہیں، یعنی طبعی جو ہماری سرحدیں ہیں، جس طرح ان کی حفاظت ضروری ہے، جس طرح ہماری سرحد انڈیا کے ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ ہے، افغانستان کے ساتھ ہے، اس طرح جو ہماری نظریاتی سرحدیں ہیں ان کی حفاظت بھی ایک اہم چیز ہے۔ جب تک ہماری نظریاتی سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی ہم حقیقی معنوں میں ایک اچھا ملک ثابت نہیں ہو سکتے، اور ہم ایک زندہ قوم دنیا میں جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتے۔
تو پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں ایک بنیادی چیز وہ نظریہ کا تحفظ ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہم خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہیں، اور پاکستان کا استحکام بھی نظریہ پاکستان کے تحفظ میں ہی مضمر ہے۔ یہ اپنے نظریہ کا تحفظ اسلامی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کر کے ہی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک اسلامی ملک ہے، اور اسی اسلامی نظریے کے تحت وہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، چونکہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ عالم اسلام کا حصہ کہلاتے ہیں، تو پاکستان جو ہے ان کے ساتھ جو تعلق قائم کرتے ہیں وہ اسی نظریہ اسلام کی وجہ سے قائم کرتا ہے۔ تو پاکستان کے جتنے بھی قوانین بنائے گئے اس میں اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے، اور پاکستان جن بڑی بڑی تنظیموں کے ساتھ وابستہ ہے، جس میں اسلامی کانفرنس کی تنظیم ہے، اقتصادی تعاون کی تنظیم ہے، یہ بھی اسی بنیاد پر قائم ہوئی ہیں کہ ان میں شامل ممالک جو ہیں وہ اسلامی ممالک ہیں، اور پاکستان ایک اسلامی ملک کے حوالے سے ان تنظیموں میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جہاں بھی مسلمانوں کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو پاکستان ان ممالک کی مدد کرتا ہے جہاں پر مسلمان کسی پریشانی میں مبتلا ہوں، جیسے فلسطین ہے، قبرص ہے، بوسنیا کشمیر، ایتھوپیا، افغانستان وغیرہ۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں ایک نظریاتی مقاصد کے تحت کی جاتی ہیں، اور نظریہ جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے جس کے بغیر جو ہے خصوصاً پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، کیونکہ پاکستان نظریہ کے حوالے سے جو ہے بڑی اہمیت رکھتا ہے، نظریہ اس کی بنیاد میں شامل ہے، تو پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی میں نظریاتی طور پر جو ہے وہ جو چیزیں ہیں ان کا لحاظ رکھنا، ان کا خیال رکھنا وہ پڑتا ہے۔ اس کے بغیر پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ تو تیسری جو چیز ہے وہ اہم چیز جو ہمارے خارجہ پالیسی کے مقاصد میں شامل ہے وہ ہے اقتصادی ترقی، کیونکہ اقتصادی ترقی کے بغیر کوئی بھی ملک جو ہے وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ ہر ملک کو اپنی معاشی اور اقتصادی ترقی کی ضرورت ہوتی ہے، تو پاکستان چونکہ ایک ترقی پذیر ملک ہے تو اسے اپنی معاشی طور پر اس کو ترقی چاہیے، تو اس ترقی کے لیے پاکستان ایسے تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ ایک اچھی جو ہے وہ معاشی طور پر ترقی کی جو ہے نا وہ دوڑ میں شامل ہو جائے، اور ان کے ساتھ تجارت کر کے اپنی معیشت کو بہتر کر لے۔ اس لیے پاکستان جو ہے وہ اپنی خارجہ پالیسی میں جو ہے وہ اقتصادی ترقی اور معاشی ترقی کو مد نظر رکھتا ہے، اور اس حوالے سے پاکستان امریکہ اور مغربی دنیا کے ساتھ دوستی کے حوالے سے جو بھی قدم اٹھاتا ہے تو اس کے پیچھے اقتصادی اور معاشی ترقی کا جو عنصر ہوتا ہے وہ نمایاں ہوتا ہے۔ تو ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، اس میں جو ایک اہم چیز ہے وہ ہے ثقافتی ترقی۔ پاکستان جب اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دیتا ہے تو اس میں ثقافتی ترقی کو بھی مد نظر رکھتا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پر مختلف ثقافتی عوامل کا ہمیشہ اثر رہا ہے۔ دوسری اقوام کی طرح پاکستانی قوم کو بھی اپنی ثقافت کی حفاظت اور اسے اجاگر کرنے کا حق ہے۔ پاکستانی ثقافت اسلامی اقدار کی آئینہ دار ہے، چونکہ پاکستانی ثقافت ایک اسلامی ثقافت ہے اور اسلامی اقدار کی آئینہ دار بھی ہے۔ ہماری ثقافت میں جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہیں رواداری، احترام انسانیت، شرم و حیا اور بہادری۔ یہ ہماری ثقافت کے نمایاں عناصر ہیں۔ پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کے ذریعے
ایسے ممالک کے ساتھ دوستانہ اور برادرانہ تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے جن کے ذریعے پاکستان کی ثقافت نہ صرف محفوظ رہے بلکہ اسے فروغ بھی حاصل ہو۔ اس مقصد کے حصول کے لیے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ ثقافتی تعلقات بڑھائے جاتے ہیں اور ان ریاستوں کے درمیان ثقافتی وفود کے تبادلے عمل میں لائے جاتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں پاکستانی لباس اور دیگر اشیاء پسند کی جاتی ہیں۔ اس طرح ریاستوں کے درمیان عوامی ثقافت کی سطح پر تعلقات مضبوط ہوتے ہیں۔ تو ہم پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ کون سے ہیں، ان کو ہم نے بیان کیا کہ وہ 4 بنیادی مقاصد ہیں جن کو سامنے رکھ کر خارجہ پالیسی ترتیب دی جاتی ہے۔ یعنی اس کو عام الفاظ میں ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے ممالک کے ساتھ جب تعلقات کی بات آتی ہے کہ فلاں ملک کے ساتھ ہم نے اپنے ریلیشن قائم کرنے ہیں تو وہ کس طرح ہم قائم کریں، تو اس حوالے سے ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ ریلیشن قائم کی جاتی ہیں، ان کو بنیاد مانا جاتا ہے، یہ ہمارے خارجہ پالیسی کی بنیاد اور بیس ہیں۔ انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی ترتیب دی جاتی ہے اور اسی خارجہ پالیسی کو پھر جو ہے وہ ریلیشن کے حوالے سے اس پر ورک ہوتا ہے اور آگے اس پر ریلیشن قائم کیے جاتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری سبق کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ پاکستان کے خارجہ تعلقات کے حوالے سے کوئی چیز پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر آپ کوئی چیز سمجھنا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق انہی الفاظ پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلا جو ہمارا سبق ہوگا وہ پاکستان کے پڑوسی ممالک جو ہیں جن کی سرحدات پاکستان کے ساتھ ملتی ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کس حد تک اپنے خارجہ تعلقات میں کامیاب ہیں اور کتنے ہم اس میں ناکام ہیں۔ ہماری جو قومی جو ترقی ہے، ہماری جو ملکی وہ بھلائی ہے، توانائی